ملے ہیں جی تو تکبیر حالت قیام میں کہے گا وہ، یہی تو میں نے ساتھ میں بات ایڈ کی ہے۔ ظاہر بات ہے تکبیر ہر بندہ کھڑے ہو اللہ اکبر کہے گا رکوع میں چلا جائے گا، یعنی رکوع میں شامل ہو یعنی گئے تو رکوع پھر میں رکعت شامل تو ہونے اللہ کے دیکھو، لیے اللہ پہلے کے رسول قیام میں تکبیر کہے گا۔ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ، ابو بکرہ نے یہی غلطی کی تھی، جب تم مسجد میں آؤ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ۔ رات شمار ہوتی ہے، اس لیے جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا مطلب مقتدی نے خود سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اب حدیث کے اندر جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو بہت ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ جی ہاں دوستو، اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس میں فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور وہ دونوں کے درمیان میں دلائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اہل حدیث جو ہوتا ہے، اہل حدیث یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ٹھیک اسی طرح سے ایک مسائل ہے کہ نماز میں اہل حدیث علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں۔ اور اس میں یہاں من کا لفظ ہے، اور من یہ نکرہ ہے، اور نکرہ یعنی سب پر یہ ہے، یعنی چاہے امام ہو، مقتدی ہو، یا انفرادی طور پر ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، یا اکیلا پڑھ رہا ہوں، وہ کیسا بھی نماز ہو، چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، کیسا بھی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے بعض علماء کرام یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو امام ہوتے ہیں، امام کے پیچھے جو اقتدا کریں گے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وہ لوگ بھی دلائل پیش کرتے ہیں، تو حنفی لوگ بھی دلائل پیش کرتے ہیں اور اہل حدیث بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈیبیٹ میں سن لیتے ہیں کہ قاری خلیل الرحمن کیا اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ آئیے پہلے اس مکمل ویڈیو کو ہم سن لیتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں جو امام ہے وہ قیام کرنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، لیکن جو پیچھے سے مقتدی آتا ہے وہ بھی رکوع میں چلا گیا، لیکن جب وہ اٹھا ہے، سلام پھیرا ہے، تو اس نے دوبارہ وہ قیام مکمل نہیں کیا، وہ اپنی رکعت مکمل نہیں کی، جبکہ اس کو رکعت کو کاؤنٹ کیا ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ چیز؟ اس کے بارے میں یعنی رکوع میں شامل ہوئے ہیں، قیام نہیں کیا۔ جی، امام بھی رکوع میں تھا، مقتدی بھی آیا، وہ بھی رکوع میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی رکعت مکمل کے لیے قیام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن اس نے قیام نہیں کیا، وہ اس نے رکعت کاؤنٹ کی، سلام پھیرنے کے بعد امام کے ساتھ ہی اس نے سلام پھیر دیا۔ بس وہ تو حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی رکوع کو پا لے تو اس نے رکعت کو پا لیا۔ جب حدیث کے اندر موجود ہے تو اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ رکوع میں شامل ہو گئے تو بس قیام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی گویا آپ کو قیام حاصل ہو گیا۔ اچھا، میں ولید اس میں ایک مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو فرض نماز ادا کی جاتی ہے جی اس میں جب آپ امام کے ساتھ مسجد میں اقتدا کے لیے آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ امام رکوع میں موجود ہے، تو عمومی طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ قیام کی حالت میں تکبیر کہیں گے تو آپ کی نماز کی تکبیر شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر قیام کے بغیر ہی تکبیر کہی اور رکوع میں جا کر تکبیر کہی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب کی بات میں صرف اس کو ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ رکوع مل گیا تو رکعت ضرور مل گئی، لیکن جب وہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو کم از کم اتنی دیر جسم میں ٹھہراؤ اور طمانینت کہ وہ تکبیر کہے اور نماز کا آغاز ہو جائے، پھر رکوع میں شامل۔ اہل حدیث نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیام بھی فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ صرف قیام کیا اور فاتحہ نہیں پڑھی، نماز وہ رکعت نہیں ہوگی، اور اگر قیام اس کو نہیں ملا تو اس کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو یہ حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، اس کا ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس نے رکوع پا لیا اس کو ثواب مل جائے گا اس رکعت کا، لیکن دہرانی پڑے گی، یہ نہیں کہ رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ جو روایت حضرت ابو بکرہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کی حالت میں دروازے سے اس نے رکوع کیا، جیسے مسجد میں آیا دروازے سے اس نے دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، اس نے وہیں سے رکوع کر لیا اور چلتے ہوئے آ کے صف میں شامل ہوا۔ جب نماز وغیرہ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا زادک اللہ حرصا لم تعد،
اللہ تیری حرص کو بڑھائے، جی آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب ہم کہتے ہیں اس کی اگر اس وقت رکعت ہو بھی گئی اور اس نے نہیں بھی پڑھی تو اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ لم تعد، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اچھا ہم سب تو ویسے یہی کرتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہو جائے تو وہ احناف کرتے ہیں، جی تو احناف کرتے ہیں، اگر آپ بھی انہی کے فقہ پہ نہیں اناف قاری صاحب یہ تو نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل ہو کے دروازے سے رکوع میں چلے جائیں اور پھر آ کر میرا اس میں مقصد شامل ہو تھا، جائیں؟ میرا مقصد تھا کہ رکوع کی رکعت باندھتے ہیں، یہ میرا مقصد۔ یعنی آغاز تکبیر میں قیام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں قرات جو ہے وہ امام کے پیچھے مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر آپ کے یہاں قیام فرض نہیں ہے نہیں نا؟ قیام فرض ہے ہمارے ہاں نا، قیام یعنی فرض ہے۔ جب رکوع میں آپ ملیں جی تو تکبیر حالت قیام میں کہے گا وہ، یہی تو میں نے ساتھ میں بات ایڈ کی ہے۔ ظاہر بات ہے تکبیر ہر بندہ کھڑے ہو اللہ اکبر کہے گا، رکوع میں چلا جائے گا۔ یعنی رکوع میں شامل ہو یعنی گئے تو رکوع پھر میں رکعت شامل تو ہونے اللہ کے دیکھو، لیے اللہ پہلے کے رسول قیام میں تکبیر کہے گا۔ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ، ابو بکرہ نے یہی غلطی کی تھی، جب تم مسجد میں آؤ امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ۔ اسی حال میں شریک۔ یہ تو آغاز اس تو نے یہ تکبیر سمجھا تحریمہ کہ سے ہوگا امام نا چونکہ رکوع میں ہے، اس نے اللہ اکبر کیا، رکوع میں چلا جی، گیا، تو اس کی تصحیح کر دی گئی رکعت نا۔ تو ہو گئی نا یعنی۔ لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ لم تعد، آئندہ نہیں کرنا۔ اب آپ کہو گے وہ چونکہ دروازے سے رکوع کیا تھا اس لیے آپ نے منع کیا، حالانکہ حدیث میں تو یہ نہیں ہے۔ حدیث میں اس یہی نے بات تو ذکر دروازے ہے جو سے آپ بتا رکوع رہے ہیں۔ کیا، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ نہیں کرنا۔ رکوع میں چلتا ہوا آیا، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس نے رکوع کی رکعت مان لی، آپ نے کہا لم تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ بس آئندہ ایسا نہیں دیکھیں، کرنا۔ یہ تو ایک اس کے کیا میں مطلب؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، قاری صاحب نے جیسے کہا نا کہ ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کی قرات اسی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ اس لیے جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا مطلب مقتدی نے خود سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اب حدیث کے اندر جب یہ بتا دیا گیا کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ رکوع پانے کا مطلب یہ کہ اس کو رکعت مل گئی۔ اب بلا وجہ اس کو احادیث کو اپنے ظاہر سے پھیرنا اور اس کا اپنا کوئی اس طرح کا مطلب نکالنا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت کو، اور پھر آپ حدیث کو دیکھیں تو حدیث کا جو ظاہری معامل ہے اسی پر وہ رہے گا۔ جہاں تک فاتحہ کی بات ہے تو فاتحہ کی تو وہ آلریڈی امام پڑھ چکا ہے۔ اور اللہ ایک کے بات- رسول نے ایک بات نام لے مجھے- کر کہا۔ ایک بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ تو اس مکمل تو طرح بس کے وقفہ ہی جو ختم ہو جائے ایک منٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا، اس دن سوال آیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا سوال آیا۔ اب اس میں آپ بھی- آج کی بات نہیں، رکھیں، اب ایک ولی تو کی میری اجازت بات سے سنیں میں نا، آپ کی طرف بھی میری پھر بات مفتی صاحب کا فتویٰ میری آئے گا، بات سنیں نا، آپ پھر بات سنیں پلیز۔ طلاق کا آئے گا۔ جی جی دیکھیں اس دن یہ بات آئی، اصل میں ہوتا کیا ہے، عموماً یہاں سے حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس دن انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل۔ اب وہ جب کلپ گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں قاری صاحب حدیث پیش کر رہے ہیں، دوسری ظاہر مفتی بات ہے، صاحب- حدیث ہے ہاں، تو میں پیش یہی کرنا۔ پیش میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب نہیں لوگ کہیں دیکھیں، اب میری آپ بات- مجھے نہیں اب پیش میری کرنے بات- دے رہے ہیں۔ میری بات- آپ لوگ نہیں کہیں گے مجھے کہ مفتی صاحب نے مجھے کہا اپنی قرات بات الامام مجھے له اپنی قرات بات پوری مفتی صاحب آپ کرنے کنٹینیو دیں۔ کریں۔ اب نہیں لوگ کہیں مجھے گے۔ اپنی بات پوری کرنے دیں۔ دیکھیں ہمارے پاس، میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ حدیث کی مخالفت کون کرتا ہے، یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاس دلائل قرآن و حدیث ہے، ہم نے قرآن کو بھی فالو کرنا ہے، حدیث کو بھی فالو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ بقرہ کی 230 232 234 نمبر آیات ہیں۔ قرآن کریم کی ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت عورت اب کی طرف نکاح کی ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ سوال ہے قرات کا۔ مجھے پھر بات کرنے دیں، آپ ٹائم ضائع کر، صرف وقفے کا انتظار کر رہے وقفے کا ہیں۔ انتظار نہیں، میں اسی ایک موضوع مہینہ پہلے کی بات آج کر میں اسی موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ بات ہے قرات کی اور لے گئے۔ ولی میں ان دونوں حضرات کی بات میں یہ کو نہیں، ثابت بات کرنا غلط چاہ رہا ہے۔ ہوں دیکھیے تاکہ یہ بات پتہ چلے جہاں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرات الامام لہو قرات مطلق قرات دیکھیں جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پھر ہمارا موقف آپ جائے نے گا کیسے؟ فاتحہ کا نام لیا، آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس کی اور یہ جو نماز ہم نہیں حدیث ہوتی پڑھ جو رہے اس کو ہیں نہیں کہ من منفرد کان لہو الا امام بفاتحۃ فقراءۃ الامام الامام لہو نماز۔ پورا قراءۃ۔ فاتحہ منفرد کہاں ہے؟ یہ جو ہم نے کہا امام نماز میں ہے امام کا تو الگ ذکر ہو گیا نا۔ یہ اب بتا دیں حدیث من میں، کان لہو یہ امام، حدیث میں بات بتا کرنے نہیں دیں دے کہ رہے فاتحہ کے الفاظ منفرد کے لیے ہیں۔ من کان لہو امام فقراءۃ اور دوسری الامام بات، لہو قراءۃ، ان کا دھوکہ دے تفصیل دیجیے۔ پیدا کر اب دیا۔ نام یہ لیا، نہیں، یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ نام یہ لیا کہ آپ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں
اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو. مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو قاری صاحب آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ اب ان سے سوال لے لیتے ہیں. جب بھی نہیں پڑھنے دیتے. آپ مجھے بات کرنے کا موقع جو دیں. اصل مسئلہ مدعا ہے وہ تقلید ہے. قرآن و سنت کا تو نام ہے. آپ کی بات یہ خالی دھوکہ دیا ہو جاتا گئی ہے. نا قاری صاحب، اب پلیز میری بات مکمل کرنے یہ ایسے رنگ میں بھنگ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. قرات میں بات ہو رہی ہے. آپ پھر کیوں نکاح اور حلال پلیز کو میری حلال بات کر سنیں، دیا؟ پلیز میری بات سنیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو یہی مقصد ہے کہ پیچھے سے کوئی شرارت کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شرارت کی بات نہیں ہے. یہ کلپ گیا ہے سوشل میڈیا پر. ہاں تو گیا تو ان کی اس میں آپ نے تبصرہ بھی کیا. تو میں آپ کو یہی بتانا اس کے چاہتا بعد ہوں. دیکھیں اب یہ اچھا سوال اپنی بات چینل سے ہٹ کر بھی تبصرے ہوئے اس پر ٹیکنیک وہ قاری بھی صاحب. کیے. اچھا میں تو 2-3 دن سے اس ایک پہ اگلا تبصرہ سوال ہی یہ نہیں. ٹیکنیک قاری صاحب استعمال کر رہے ہیں. ایک دوسرا سوال کیا گیا اس پر بات کر نہیں دوسرا سوال نہیں میں اپنی بات ابھی مکمل کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا. قاری صاحب نے بات کی نا کہ ہم قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرتے. یہ بات میں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں نے آپ کے سامنے بتایا سورہ بقرہ کی آیات میں نے بتائی 230. پھر وہی جا رہے ہیں اسی نہیں میری بات نہیں میری بات سنیں. میں اسی پہ کروں گا بات پہلے. اس سے میں مثال کے طور پہ ثابت کروں گا. میں اپنا مدعا پھر وقفہ ختم. پھر ولید میں اس میں اپنا مدعا ثابت کرنے جا رہا ہوں. آج روزہ ان کے ٹائم پہ کھلے گا. بات جاری رکھیں. آج روزہ ان کے ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. میں قاری صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں. مفتی صاحب اپنا موقف بولیے. جی میں اپنا موقف بول رہا ہوں. پلیز میری بات تو مفتی صاحب آپ قرات پر بات کر رہے ہیں. نہیں میں قرات پہ بات کروں گا. اسی سے آ کے اس پہ بات کروں گا. یہ بات میں اسی سے آ کے بات ثابت کروں گا نا. آپ بات تو سنیں. جی مفتی صاحب ہم دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں ہم قرآن کریم پر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی آیات میں نے نکاح کے حوالے سے آپ کو بتائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 232 234 ان تینوں آیات کے اندر نکاح کی نسبت کی گئی ہے عورت کی طرف. حتی تنکح زوجا غیرہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف. تینوں آیات کے اندر اب یہ حدیث پیش کی گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیہا کہ سیبہ عورت اپنے آپ کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. صحیح مسلم کی یہی حدیث دوسری روایت میں صحیح مسلم میں موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الاییم احق بنفسها من ولیہا. ایم کہتے ہیں اس عورت کو جس کا نکاح نہیں ہوا ہو، وہ عورت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے جو قاری صاحب نے اس دن پیش کی کہ فنکاحها باطل فنکاحها باطل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے. حضرت حفصہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بالکل حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آج کے دن 3 دن پہلے کی بات لے صرف پیچھے سے پن کر کے بھیجا کہ یہ بات چھیڑنی. دلائل سنیں. قاری صاحب مجھے رشید بھائی ڈاکٹر صاحب بس میرے خیال ہے کہ اب اس کو ہم نہیں کرتے ہیں. میری گزارش سنیں. ڈاکٹر صاحب میری ایک بات سنیں. ایک بہت ہی ایک برا تاثر جا رہا ہے. میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک ہی بات یہ جو بار بار کہا جاتا ہے قرآن حدیث کا میری گزارش سن لیں. میں آج بھی وہی بات دیکھیے میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں من نہ کہت بغیر اذن ولی جہا. تو دوستو آپ نے سن لیا کہ بہت سارے مسائل کو لے کر کے چھیڑ رہا تھا، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی نکاح کے بارے میں کہ ایسی نکاح باطل ہے، ایسی نکاح باطل ہے جو بے گھر والے کے نکاح کیا جائے. تو جی ہاں دوستو اس طرح کے دلائل کے انبار لگا دیے. تو کیا آپ سپورٹ کریں گے کہ مولانا جو قاری خلیل الرحمن نے جو جواب دیا وہ بھی صحیح حدیث سے جواب دیے، اور ایک مفتی راشد احمد جو خورشید ہے انہوں نے بھی جواب دیے. تو آپ کو ان دونوں میں سے کس کے دلائل کو زیادہ مضبوط لگا تو آپ کمنٹ میں اس کا رائے ضرور پیش کیجئے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بیل آئکن پریس کر دیجئے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.